اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ایک محبوب بندے کا ذکر سنیں گے، بہت ساری باتیں، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل بہت ساری نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آج کی ایک مبارک شخصیت صحابی رسول ہے، عشر مبشرہ میں داخل ہیں، اور بڑی عظمت و فضیلت والی شخصیت ہے۔ ان کے فضائل خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی۔ وہ کیا بیان کیے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی عرض کریں گے۔ پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر باقاعدہ اس مبارک شخصیت کا ذکر خیر بھی سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہیں اور کل کا دن جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہوگا، آخری جمعہ ہوگا، اور ابھی آپ نے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سماعت فرمائی۔ تو یہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا تو یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم ہر جمعہ کو درود پاک کی کثرت کریں، اور ذہن نصیب کہ کل تو الوداعی جمعہ ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، پھر جمعہ کی مبارک ساعتیں ہو تو مزید ثواب انشاءاللہ عز و جل ہمیں بڑھ کر ملے گا۔ تو کل تو بہت زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور ان عبادات میں ایک عبادت درود پاک کی کثرت، یہ بھی ضرور شامل کیجئے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کون شخصیت، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، حقیقی نام کیا ہے، القابات کیا ہے۔ جن کی کنیت کتابوں میں ملتی ہیں تو ان کی کنیت بھی آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور جن کا نسب نامہ ملتا ہے تو ان کا نسب بھی آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت کے وہ پہلو جس سے ہم اپنے لیے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں، وہ پہلو والے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک مبارک شخصیت کا ذکر خیر ہوگا جن کا نام ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان کا ذکر خیر آج ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ آج ویسے تو آج ماہ رمضان کا جو ہے وہ 24واں دن ہے، یعنی آج 24 رمضان المبارک ہیں، اور آج سے 3 دن پہلے یعنی 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو الوداع فرمایا تھا۔ تو ان کی مناسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل
ان کا کچھ ذکر خیر سنیں گے اور پھر نصیحت کے، عبرت کے کچھ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ پہلے میں ان کا کچھ نسب نامہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کون شخصیت ہیں، کہاں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے یعنی ابو طالب نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا، اور حضور پرنور یوم النشور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اس کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار، شیر خدا اور مولا مشکل کشا، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور و معروف القابات ہیں۔ ان کی والدہ کا تو آپ نے ذکر سن لیا کہ ان کی والدہ سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور ان کے والد تو تقریباً اگر ایک مبالغے کے طور پر اگر کہا جائے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کون ہیں، تو شاید غلط بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم ہر جمعہ کو خطبے میں ان کا ذکر اور ان کے والد صاحب کا تذکرہ بھی سنتے ہی ہیں کہ اسد اللہ علی ابن ابی طالب، تو ان کے والد کا نام ابو طالب تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوجہ بطول یعنی بطولۃ الزہرا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر زوجہ بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب یعنی ابو تراب آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان دنوں فرش مٹی کی ہوا کرتی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کے جسم اطہر پر، مولا علی کے جسم پر کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور فرمایا اے ابا تراب، یعنی اے ابو تراب، تو وہاں سے آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہو گئی۔ اور ابو الحسن چونکہ آپ کے بڑے شہزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شہنشاہ ابرار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں، اور عام الفیل کے 30 سال بعد، عام الفیل یعنی آپ نے بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک کا یہ واقعہ سنا ہوگا جو سورہ فیل میں موجود ہے کہ ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کیا تھا مکہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جسے ابابیل کہا جاتا ہے، ان کو اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ تو یہ بڑا اور طویل واقعہ ہے، بڑا مشہور بھی واقعہ ہے۔ تو یہ جس سال واقعہ درپیش ہوا، اہل عرب اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ عام الفیل کا واقعہ جس سال ہوا، اس سال کے 30 سال بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔
اور اسی سال جس سال یہ عام الفیل کا واقعہ درپیش ہوا، اس کے 30 یا 80 یا 50 سال کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیداتنا فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تربیت فرمائی، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں ہمارے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مصروف عمل رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین، یعنی وہ مہاجر جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، تو ان میں شامل ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا تھا، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر خصوصیات اور سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ دیگر صحابہ اکرام میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین اتفاق رائے سے منتخب کیا، اور 4 برس یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مسند پر 4 سال 8 ماہ 9 دن تک رونق افروز رہیں۔ پھر 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے۔ اسے ابن ملجم کہا جاتا تھا، یہ خارجی تھا، اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ 17 یا 19 رمضان کو ایسا وار کیا کہ آپ شدید زخمی ہوئے، اور 3 دن یا کچھ دن بستر علالت پر رہنے کے بعد 21 رمضان شریف اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ ہے ہمارے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ مختصر تعارف۔ حلیہ مبارک بھی سنیے کہ کیسا پیارا حلیہ تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے، درمیانی قد کے تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے مبارک انتہائی خوبصورت تھا، جیسے جو حلیہ بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک اتنا خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی سینہ چوڑا تھا آپ کا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھی، اور آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی، گوری گوری سفید رنگ والی اور چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف سے آتے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ خضاب یعنی کالا کرنے کے لیے یا کوئی اور رنگ کرنے کے لیے جو کلر لگایا جاتا ہے، رنگین کرنے کے لیے بالوں کو، تو اسے خضاب کہا جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغیر خضاب کیے داڑھی کا ہر بال
یہ سیاہ تھا، کالا تھا۔ ہاں یاد رہیں کہ کالا کلر لگانا، یہ یعنی داڑھی میں ایسا کلر لگانا جس سے داڑھی کے سفید بال کالے ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے کلر کے جیسے لال کلر یا کسی اور کلر کے زعفرانی کلر کرنے کے لیے مہندی کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ خضاب جائز ہے، جو کلر کرے گا اور جو کالا رنگ لائے گا یہ جائز نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود قدرتی طور پر آپ کے داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ عز و جل زندگی کے کچھ پہلو بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی کا دور دیکھیں تو وہ بھی بڑا نرالا ہے، قابل تقلید ہے، کہ عبادت ہے اس میں، ریاضت ہے اس میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت گزاری ہے۔ یہ جوانی کا عالم ہے۔ بچپنے کا عالم بھی آپ کا ایسا ہی گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔ پھر آپ کے ہر دور کو، خلافت کا دور دیکھا جائے یا آپ کا صحابی ہونے کا دور دیکھا جائے تو یعنی جب صحابی تھے، خلافت کے مسند پر فائز نہیں تھے، اگرچہ خلافت کے مسند پر ہوتے ہوئے بھی آپ صحابی ہی ہیں، لیکن میری مراد یہ ہے کہ جب خلافت کے مسند پر فائز نہیں تھے اور خلیفہ کوئی اور تھے، حضرت ابو بکر تھے یا عمر فاروق اعظم تھے یا حضرت عثمان غنی تھے، تب بھی جو آپ کا دور رہا یہ بھی قابل تقلید رہا ہے۔ لیکن آج جو ہم آپ کے سامنے میں جو واقعہ پیش کروں گا ابھی، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کی شان و عظمت تو قرآن میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں ایک قرآن پاک کی ایک مبارک ایسی آیت ہے جو آیت تو آج بھی باقی ہے۔ قرآن میں یہ آیت ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم اب منسوخ کر دیا گیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں جنہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں واحد ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ باقی یہ حکم قرآنی جب نازل ہوا اس کے بعد میں کوئی اور عمل کر نہیں سکا، اس سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور اس کا حکم اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا۔ قرآن کی آیت باقی رہی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالدار لوگ، اغنیاء، پیسے والے، یہ عرض و معروض کرنے کا انہوں نے جب سلسلہ شروع کیا تو اس قدر اغنیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض و معروض کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ جو غریب صحابہ اکرام تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ بھی کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنے حاضر ہو سکیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب تم، اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کر لو، صدقہ دے لو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، مفتی قاسم صاحب نے اپنی کتاب سراۃ الجنان میں لکھا ہے کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو غریب ہیں ان غریبوں کو آپ کے صدقے سے فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا بھی پایا جائے گا۔ تو یہ حکم ہوا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے لگو تو کچھ صدقہ دے لو۔ جیسے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے، بڑے پیارے مسائل تھے۔ 10 آپ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو اقرار ہے یہ توحید کہلاتا ہے، اور اس کی شہادت دینا یہ وفا ہے۔ پھر عرض کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے تو یہ حق ہے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ حضرت علی کے سوالات ہیں، کچھ معروضات ہیں جس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کم الفاظ میں، یعنی الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہیں، لیکن معنی سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے بڑے جامع فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ فرمایا کہ مجھ پر کیا چیز لازم ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگو؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دل بٹا ہوا ہے، پھر یقین بھی ایسا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کیفیت نہ ہو۔ صدق کے دل سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، یہ دعا مانگنے کا انداز۔ پھر عرض کیا مولا علی نے کیا مانگوں؟ فرمایا آخرت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ کیا نجات کے لیے سب چاہتے ہیں نجات ملے، تو کیا کریں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کا دیدار۔ راحت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو اللہ پاک نے اس آیت پاک کا حکم منسوخ فرما دیا اور یہ حکم رخصت ہو گیا۔ سوائے حضرت علی کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ اب یہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ اور ایک واقعہ بیان کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ناظرین اکرام، آج ہم حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو سن رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت کے اس واقعے سے میں آپ کے لیے ایک دلیل کے طور پر، اور اس سے تو ویسے جو سوالات تھے اس سے بہت سارے جوابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیے سوالوں کے، تو اس سے تو ایک بات ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں پتہ چلی کہ سوال دعا کرنی چاہیے تو کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ آخرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور وفا کیا ہے؟ تو وفا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانا جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا جائے اور اس کی گواہی دیتی رہا جایا کرے۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت یہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ پر کیا چیز لازم ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اب میرے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ یہ سوالات تو ہیں، اور یہ سوالات بعض اوقات ہمارے لیے بھی ایک سوال بنتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آخرت مانگے۔ پھر حق کیا ہے؟ تو حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی باتیں آپ نے سنی کہ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر سرور کیا ہے؟ یہ جنت سرور ہے۔ اور راحت کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا دیدار، یہ راحت ہے۔ لیکن آپ کو یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا ایک مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات پر ہم اہل سنت و جماعت والے جو صدقہ کرنے کے لیے شیرینی وغیرہ لے کر جاتے ہیں یہ جائز ہے۔ اس آیت ہی سے حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی اصل ہے، یہ آیت مبارکہ جو مزارات اولیاء پر تصدق کرنے کے لیے شیرینی وغیرہ لے جاتے ہیں، کہ یہ اسی کی آیت ہے۔
کہ جب اللہ کے نبی سے کچھ عرض کرنے لگو تو اسے پہلے صدقہ دو، تو اسی طرح اولیاء اکرام سے جب کچھ عرض کرنے لگو تو کوئی صدقے کے طور پر شیرنی وغیرہ اہل سنت و جماعت میں یہ رائج ہے کہ وہ پیش کیا جاتا ہے، شیرنی رکھی جاتی ہے، اس پر فاتحہ دی جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس کی اصل ہے کہ اہل سنت و جماعت میں جو طریقہ رائج ہے وہ بالکل اسی حکم قرآنی کے مطابق ہے۔ ناظرین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ان کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور اس سے کچھ نصیحت کے مدنی پھول ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ ہم اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت لے کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء اکرام اللہ کے تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں، لیکن سنیے کہ ہمارے جن سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت کتنی تھی اور کیسی تھی۔ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مسند خلافت پر رونق افروز تھے، اس دور کا یہ وقت ہے، یہ واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، بیت المال میں سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کہا اور کھڑے ہو گئے، بیت المال کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابن نباج، میرے پاس کوفہ والوں کو لے آؤ۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، پھر آپ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت مولا علی کا جو بیت المال تھا یہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ جب آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے اہل کوفہ کو بلایا، جب اہل کوفہ جمع ہوئے تو آپ نے سارا مال یہ اہل کوفہ میں تقسیم فرما دیا، اور تقسیم فرماتے جاتے اور کہتے جاتے، اے سونا، اے چاندی، میری پاس سے چلا جا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اے دنیا، میں نے تجھے طلاق دیا۔ پھر فرماتے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی درہم و دینار باقی رکھا، سب بیت المال کا سونا چاندی اہل کوفہ میں تقسیم فرما دیا۔ پھر بیت المال میں پانی کے چھڑکاؤ کا حکم دیا، بیت المال میں پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور بیت المال میں پانی چھڑکنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ ہمارے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا دنیا سے بے رغبتی کا، کہ آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، لیکن آپ نے سب صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا، اور دیتے جاتے فرماتے جاتے، سونا چاندی مجھ سے چلی جا، مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ایک درہم بھی اپنے پاس باقی نہ رکھا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم، کہ اپنے پاس کچھ بھی رکھنا پسند نہ فرماتے، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی غور کریں، مولا علی سے محبت تو بہت ہے، لیکن کیا ان کے طرز عمل پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن ہے؟ انہوں نے جس طرح زندگی گزارے ہیں، کیا اس طرح زندگی گزارنے کا ہمارا ذہن ہے؟ آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے، آپ اپنے پاس مال و دولت جمع نہیں کرتے تھے، آپ صدقہ دیا کرتے تھے، خیرات دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے عطا کیا۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے اسے دیا ہے، اور اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تو میں نے بن مانگے عطا فرمایا ہوں۔ یہ تھے مولا علی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے، بہت سارے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو زکوٰۃ دینے میں وہ جو ہے بخل کا شکار ہوں گے، ان کے گھر پر حقدار آئیں گے، ان کے دوست و احباب میں، ان کے خود خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں حقدار ہوں گے، ان کی مدد کرنے ان کا دل نہیں کرے گا، انہیں لگے گا کہ پیسے دوں گا تو میرے پاس سے پیسے کم ہو جائیں گے، جبکہ مال سے زکوٰۃ کا نکل جانا مال کو پاک کر دیتا ہے، لیکن دل نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں،
جمعہ کے دن جھولی چلتی ہیں مسجد کے اخراجات کے لیے، ہمارا پیسے دینے کا دل نہیں کرے گا، پیسے دیں گے بھی تو نرم نوٹ جو پھٹنے والی ہیں، جو اپنے لیے پسند نہیں کی جا رہی ہیں، ایسی نوٹ کو ہم دے دیتے کہ یہ زیادہ دن میرے پاس رہے گی تو پھٹ جائے گی۔ ہم ایسی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، جبکہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیں۔ آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیں، اور دل کھول کر دینے کے ساتھ اللہ کی راہ میں اچھا مال دیں، تاکہ اس کا بدلہ بھی ہمیں دنیا و آخرت میں بھرپور دیا جائے اور اچھا اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے۔ ویسے صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت صدقے کی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اے میرے ناظرین، آپ جب بھی صبح اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، گھر کی خواتین جب بھی بازار جا رہی ہیں یا کہیں بھی جا رہی ہیں، تو ہر ایک کو چاہیے، بچے اسکول جا رہے ہیں تو سب کو چاہیے کہ گھر میں ایک صدقہ باکس رکھے، اور بچوں کے بھی جب وہ اسکول جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ روپے دے کر اس صدقہ باکس میں پیسے ڈلوا دیا کرے۔ باہر جا رہے ہیں، حادثے کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، شوہر یا گھر کا مرد کمائی کے لیے باہر جا رہا ہے، نقصان ہونے کا، جانی نقصان ہونے کا، مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، صدقہ دے کر جائے، کہ اس کی فضیلت میں ہے کہ صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ یہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا روشن اور خوبصورت پہلو، کہ آپ دنیا سے بے رغبت تھے۔ ہم بھی ہیں جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دنیا ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام تھے وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہمیں ہمارے نبی سے محبت ایسی تھی جیسے ہمارے نزدیک مال و دولت، آل، والدین، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پیاس جب لگے تو ٹھنڈا پانی مل جائے، مال سے جیسی محبت ہو، اس سے بھی زیادہ محبت ہم ہمارے نبی سے کیا کرتے تھے، مال سے، آل اولاد سے، والدین سے، حتیٰ کہ سخت گرمی میں پیاس لگے اور ٹھنڈا پانی ملے تو کیسی اس پانی سے محبت ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری محبت اپنی آل اولاد، اپنی جان، اپنے مال سے بڑھ کر نبی سے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا حکم تو ہمارے نبی کا ہے، پھر صدقہ دینے میں ہم کیوں بخل کا شکار ہوتے ہیں؟ پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں جیسے صحابہ کرتے تھے، تو ہم کیوں سنتوں پر عمل کرنے سے دور ہیں؟ کیوں ہم نمازوں سے دور ہیں؟ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا محبت کرنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کی آنکھوں کو تکلیف دی جائے، اس کی سنت، اس کے عمل سے، اس کے طریقے پہ چلنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں؟ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت کرے، جیسے مولا علی کو تھی ایسی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، سنتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ الکریم آسان ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی انشاءاللہ عز و جل اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والا کوئی وقت آئے گا تو مولا علی کی مزید سیرت کو اور ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں پھر کسی مبارک شخصیت کا ذکر لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا چینل FGN چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ پاک مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو
اللہ سے